حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے اس سے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دنیا داری کی محبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ یقین رکھو جتنی گہری دعائیں ہوں گی اتنی ہی سنہری تقدیر بھی ہوگی، بس تم اللہ سے یقین مت توڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو خود پردہ رکھتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنے بھی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ ہاتھ تھامنے والا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی تو نہیں دیتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، جتنی گہری دعائیں ہوتی ہیں اتنی ہی سنہری تقدیر بھی ہوتی ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتا ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈرتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔
اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھا کریں، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہو۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان کے عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان کھڑا کر سکتا ہے۔ مکمل عبادت ہے کہ جب چیزیں ناممکن نظر آئیں تب بھی اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، یہ بات اللہ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ دوستوں کے دکھوں میں شریک ہو، لیکن خوشی میں اس وقت تک شریک نہ ہو جب تک وہ خود نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کی تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی ہے لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ کوشش کریں کہ جس سے جتنا بھی، جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اور آپ مخلص رہے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان بنانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سو کر گزار دو۔ افسوس ایک بڑی عجیب بات ہے۔ رمضان تو سب کو نصیب ہوتا ہے، پر روزہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں ہے، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی برا لگنے لگتا ہے۔
کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں تمہاری زندگی سے نکال دیا ان کی فکر نہ کرو، اللہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ جب تم کسی سے محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے حق میں ہے یا نہیں، اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہارے حق میں بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدلنے میں دیر نہیں کرے گا۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے بہتر نہیں بہترین ہوتے ہیں، بس آپ صبر رکھو، ایک دن آپ مسکرا کر کہو گے، یا اللہ یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے جو میں نے تم سے مانگا تھا۔ باپ ایک ایسا انسان ہے جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے نہیں، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کے تمام درد بھول جاتا ہے انسان جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال اور اعمال سے کردار بنتے ہیں اور کردار سے آپ کی پہچان بنتی ہے۔ اکثر برباد کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔